اس پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر تو امپاسبلٹیز بھی لاجک بینڈ کر کے کر سکنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے کہ خدا لاجک کے پرنسپلس کے تحت ہے اور لاجک کو فالو کرنا پڑ رہا ہے خدا, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا لاجک کے تحت ایگزسٹ کرتا ہے اور لاجک اس کے انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے یہ عقل سے کنفرم نہیں ہوتا, اگر یہی مقدمہ لے کے چلیں گے کہ ٹھیک ہے عقل سے یہ اگر کنفرم نہیں بھی ہوتا تو ہم کہیں گے یہ خبر سے کنفرم ہو جاتا ہے. نہیں, عقل سے بھی ہوتا ہے. نہیں, عقل سے بھی ہوتا ہے, میں عقل سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. عقل سے بھی ہوتا ہے, رک جائیے ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایتھیسٹ ہیں آپ؟ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نہیں ایک منٹ, میں جواب نہیں ملا. ایتھیسٹ ہیں کہ کرسچن ہیں؟ نہیں میں ایتھیسٹ ہوں. آپ ایتھیسٹ ہیں, اوکے گو اہیڈ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ذرا سوال میں کمپلیٹ کر لوں کیونکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن بنیادی طور پہ تو سوال یہی ہے کہ خدا لاجک کا بانی ہے یا لاجک کے تحت ہے؟ کیونکہ اگر لاجک کا بانی ہے تو مطلب اسے لاجک کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور جو جیسے کہتے ہیں امام غزالی وغیرہ کہ القدرۃ لا تتعلق علی المحال وغیرہ, تو یہ تو پھر ایسی بات ہو گئی کہ اگر لاجک کا بانی ہے خدا, لاجک کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو پھر امپاسبلٹیز بھی کر سکنا یہ چاہیے. جملہ دوبارہ بولیے, القدرۃ لا تتعلق علی المحال. بالمحال. اچھا لا بالمحال. تتعلق بالمحال. جی اچھا جی تو اگر خدا لاجک کا بانی ہے اور اس پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر تو امپاسبلٹیز بھی لاجک بینڈ کر کے کر سکنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے کہ خدا لاجک کے پرنسپلس کے تحت ہے اور لاجک کو فالو کرنا پڑ رہا ہے خدا کو, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا لاجک کے تحت ایگزسٹ کرتا ہے اور لاجک اس کے انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ تو ایک نیسیسری بینگ اور جو ٹاپ آف دا چین ہونا چاہیے نیسیسری بینگ, اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں نہیں یہ. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ خدا لاجک کے تحت ہے یا لاجک کا بانی ہے؟ جی عاصم بھائی, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یہاں مفصب یہ جو پورا مفروضہ ہے, ہائپوتھیسس ہے, وہ کئی سمجھے مغالطوں پہ مبنی ہے. اس میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لاجک کا ریلیشن شپ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو لاجک جو ہے یہ اصل میں اس کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں, یہ ریالٹی سے کہیں باہر ہے جس کو وہ کسی نے شیپ دیا ہے, بنایا ہے, وہ اس طریقے کا اس کو بیان کر رہے ہیں. ان کے نزدیک شاید لاجک اس طرح کی چیز ہے. دیکھیں بھائی, لاجک جو ہے وہ اصل میں ڈیوائن نالج ہے. خدا کا جو ڈیوائن نالج ہے, دا لاجک از دا اسٹرکچر آف دیٹ ڈیوائن نالج اٹ سیلف. ٹھیک ہے, تو آپ جو پورا مفروضہ بنا رہے ہیں نا, اس میں جو لاجک وغیرہ ہے وہ جو ہے وہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے. لاجک بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ ڈیوائن نالج کے اسٹرکچر کا پارٹ ہے. مطلب ریالٹی کا اسٹرکچر ہی ویسا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لاجک کو ایسے دیکھتے ہیں. ہم آپ کے جو مفروضات ہیں, جو مغالطے ہیں, یہ ایسا ہی ہوا, یہ سوال ایسا ہی ہوا کہ خدا قرآن کا کریٹر ہے یا قرآن کے تحت زندگی گزار رہا ہے. تو اب یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ نہ تو وہ قرآن کا کریٹر ہے نہ قرآن کے تحت زندگی گزار رہا ہے. قرآن کلام اللہ, اس کی صفت اور اس کا علم ہے. تو ایسے ہی جو لاجک ہے, اور لاجک میں بھی عام لاجیکل اصول نہیں کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں, یعنی قطعی اصول جو ڈیفینیٹیو رولز ہیں. مثال کے طور پر کانٹرڈکشن از اے فیلسی. ابھی کانٹرڈکشن ایک قطعی چیز ہے, ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ چیزیں ایک ہی زمان و مکان میں صحیح ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ خدا کے کا علم ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. جی اچھا, میں آپ کا ایکسپلینیشن سمجھ گیا آپ لوگوں کا. میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے. اچھا, آپ نے امام غزالی کو پڑھا ہے؟ بہت کم, تھوڑا بہت پڑھا ہے. آپ ظاہر ہے آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا تو نہیں پڑھا ہوگا. تو آپ نے منطق میں یا فلسفے میں کیا پڑھا ہے؟ اب ایسا آپ ڈائریکٹ سوال پوچھیں گے تو مجھے مطلب فوراً تو جواب نہیں آ رہا کہ میں کیا نہیں پڑھا. مطلب کچھ کوئی بھی مثلا کتاب بتا سکتے ہیں آپ کوئی؟ ہاں کوئی کتاب پڑھائیے, بتا دیجئے بھائی. سلم پڑھی ہے منطق میں؟ میں نے انگلش کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں. نہیں آپ عربی تو جانتے ہیں ماشاء اللہ, آپ یعنی یو ساؤنڈڈ لائک یو نو عربک. ہاں, ایسی کوئی مکمل کتاب تو نہیں پڑھی میں نے, لیکن سیکشنز پڑھے ہیں میں نے ڈھونڈ کے, جیسے امام غزالی کے آپ نے کبھی مدرسے فلسفہ میں وغیرہ پڑھا کے ہے؟ سیکشنز. نہیں میں مدرسے میں نہیں پڑھا. عربی کیسے جانتے ہیں آپ؟ عربی بس ایسے ہی جانتے ہیں, سعودی عرب میں رہتا تھا. سعودی عرب میں رہتے تھے, اچھا ٹھیک ہے, جی. صحیح ہے. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو
اس سوال کا کوئی نہ کوئی جواب مل گیا ہوگا. اب وہ قبول کریں آپ نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. جی 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 ایک اور چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ پرمٹ کریں گے جی کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ جو دیتے ہیں اسٹرانگسٹ مجھے بھی لگتا ہے کمپیئر ٹو ادر آرگومنٹس, لیکن مجھے اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی ایگزسٹنس نیسیسری بینگ کا ایگزسٹنس تو ثابت ہوتا ہے, لیکن اس سے اومنیپوٹنس اور اومنیشینس کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یعنی وہ جو نیسیسری بینگ جو بھی ہے یہ نمبر ون تو کانشیس ہے بھی کہ نہیں ہے, اور کانشیس ہے تو اسے سب کچھ معلوم ہے. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے کہاں ثابت کرتے ہیں؟ اسی موضوع کے اوپر ابھی ایک صاحب نے فالتو کے مضامین لکھے ہیں اور ہمارے عاصم بھائی نے زبردست پکڑ کی ہے. میرے خیال سے اس موضوع کے اوپر صفات کے مسئلے پر بھی یہ عاصم بھائی مسئلہ آیا تھا نا کہ بھائی اس سے بس ایک محض واجب الوجود یا علت اولا ثابت ہوتی ہے, اس سے خدا کی صفات ثابت نہیں ہوتی. یہ مضمون ایک صاحب نے ایک جگہ سے لکھا تھا, اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھ جائیں گے. آپ نے ان کا زبردست تعاقب کیا, تو اس کے تعلق سے کچھ کہیں. The rumors are true. #hashtag اب اویلیبل ہے ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی 2.0. تو اس کے تعلق سے کچھ کہیں. جی اس میں مفسر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا آرگومنٹ ہے اس کو ہماری نظر سے سمجھا نہیں جاتا, بلکہ لوگ عام طور پہ اس کو جو ہے گرچہ یعنی کہ جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ شیخ ابن سینا کا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو فلاسفہ وغیرہ نے لیا ہے. تو شیخ ابن سینا نے اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں, حقیقت میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جان ڈو بھائی. تو ہمارا جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے اس میں دو چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کا یہ جو پورا سوال ہے اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا. ایک کہ ہمارے یہاں کنٹینجنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لینا ہے, اور دوسرا ہمارے یہاں کاز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں آپ. یہ بھی, اور دوسرے یہ کہ واجب الوجود کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. یعنی وہ جو نیسیسری کاز یا نیسیسری ایگزسٹنٹ ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. صحیح. تو اگر آپ جان ڈو بھائی اگر یہ کانسیپٹ سمجھ لینا کہ ہم کس معنی میں استعمال کرتے ہیں, کس میننگ میں استعمال کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ لوگ ورڈ تو وہ ٹرم تو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے پیچھے وہ میننگ اپنا جو ہے وہ بورو کر رہے ہوتے ہیں یا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کو اپنے میننگ کو وہ پری سپوز کر کے وہ ہم پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا آپ کا میننگ بتا دیں. تو دیکھیں ہمارے یہاں کاز جو ہے کنٹینجنٹ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں پہلے, کہ کنٹینجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں پاسبل تھا, ٹھیک ہے, اور اب وہ ہے. تو ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ایک خاص حالت کو اسپیسیفائی کیا گیا, اس کے خاص اسٹیٹس کو کیا اسپیسیفائی کیا گیا, تو اس کا ایک اسپیسیفائر چاہیے. اسپیسیفائر کا مطلب کیا ہے کہ انٹینشن اور ول ہونا ضروری ہے. مطلب اب یہاں ہم کاز کے بحث میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کاز جو ہے ہمارے نزدیک کاز نیچرلسٹک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کاز کو ہم انٹینٹ سے جوڑتے ہیں, کاز کو ہم کبھی بھی نیچرلسٹک جو سائنس کے اندر نیچرلزم وغیرہ کو جس طرح سے کاز کو سمجھایا جاتا ہے ہم ویسے کاز کو نہیں سمجھتے. کاز کا مطلب ہے انٹینٹ, ول, ٹھیک ہے. تو جو کنٹینجنٹ ہے وہ اصل میں ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ول کیا ہے خدا کی, وہ جو اب یہاں ہم صفات ثابت کر رہے ہیں نا اس کا ول ثابت کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ہے کہ ول کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پاور چاہیے, پاور آ رہا ہے. اب جو ہے ول جو ایکسرسائز ہوتا ہے وہ یعنی کہ اسپیسیفائر ہے نا, وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے. تو بغیر علم کے یعنی کہ پاسبلٹیز کتنی ہیں, بہت زیادہ, بلینز ٹریلینز کتنی پاسبلٹیز ہوں گی نا, اس پاسبلٹیز میں سے ایک خاص چیز کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کو تمام پاسبلٹیز کا علم ہوگا تبھی تو وہ ایک چیز کو اسپیسیفائی کیا ہے, تو وہ آل نہیں ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو اسپیسیفائی کیا ہے شاید اس کے ڈبل نمبر آف پاسبلٹیز کا ہی اسے علم ہو, اور جو ہے نا اس میں سے چند چیزیں اسپیسیفائی کر دی ہوں. ساروں کا علم ہے اور سارے چیزیں کرنے کی پاور ہے, یہ کہاں سے آپ لا رہے ہیں؟ یعنی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ, ایک تو سب سے پہلے سمجھیں کہ ہونا نہ ہونا, یہاں سے ہمارا پورا مقدمہ شروع ہوتا ہے کہ عدم اور وجود الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آ جائیں وجود, صرف وجود نہیں ہے نا, یعنی کہ صرف اور صرف جو آپ کو ملا ہے وہ صرف اور صرف وجود نہیں ہے. اس وجود کے اندر اتنی زیادہ اسپیسیفیکیشن ہے کہ آپ خود اس کو لسٹ نہیں کر سکتے. صرف آپ, میں ایک جانڈو کی بات کر رہا ہوں, ایک جانڈو کے وجود میں اتنا اسپیسیفیکیشن ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا. مطلب دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس سارے اسپیسیفیکیشن کو لسٹ ڈاؤن کر سکے, یہ صرف آپ کا ہے. یہ کتنا بھی بڑا نمبر ہوگا, لیکن بہرحال فائنائٹ تو ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفائنائٹ نالج اور انفائنائٹ پاور آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ جتنا ہم دیکھے ہیں یہ تو کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن
فائنائٹ پاور ہی ریکوائرڈ ہے یونیورس کو کریٹ مینٹین اور سسٹین کرنے کے لیے, اور نالج بھی فائنائٹ ہی ریکوائرڈ ہے کیونکہ یونیورس تو فائنائٹ ہے. تو فائنائٹ کے بیونڈ انفائنائٹ کا کیسے ثابت کرتے ہیں, یہ میرا سوال. جی میں اس پہ بھی آ جاؤں گا, اگر اس سے نہیں تو میں اس کو دوسرے طریقے سے سمجھا دوں گا. ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ جتنے بھی وجود ہے, بینگ ہے, موجود ہے نا کنٹینجنٹ, اس کی اگر اسپیسیفیکیشن کو لسٹ ڈاؤن کریں گے تو وہ خود اپنے آپ میں آپ کو اگر آل نوئنگ کا نہیں تو کم سے کم اتنا تو سینس دے دے گا کہ بھائی وہ اتنا کچھ جانتا ہے کہ وہ میرے یعنی کہ لسٹ ڈاؤن میں نہیں آ سکتا. اتنا تو مان رہے ہیں آپ؟ آل نوئنگ اگر نہیں مان رہے, ہاں لسٹ ڈاؤن میرے لسٹ ڈاؤن میں نہیں آ سکتا, لیکن بہرحال فائنائٹ ہے نا. ٹھیک اگر مان لیجئے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ عقل سے اس کا اتنا ثابت ہو گیا کہ علم ہے, اب وہ فائنائٹ ہے انفائنائٹ ہے اس کا ڈیسیژن نہیں ہو رہا آپ کا, اب یہ کہہ رہے ہیں عقل سے. ہاں یہی تو پرابلم ہے کہ جو بھی وہ نیسیسری بینگ ہے, یعنی آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر خدا ہے بھی تو وہ فائنائٹ ہونا چاہیے, ہے اس کی نالج فائنائٹ ہونی چاہیے. نہیں فائنائٹ ہونی یعنی کہ چاہیے, دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فائنائٹ ہے, یہ ثابت کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور صرف نالج نہیں, پاور بھی ہو سکتا ہے فائنائٹ ہے جتنا. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹیز یہ بھی ہے کہ وہ فائنائٹ بھی ہو سکتا ہے انفائنائٹ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کنفرم کہاں سے کریں؟ اگر آپ یہ کہیں گے یہ عقل سے کنفرم نہیں ہوتا, اگر یہی مقدمہ لے کے چلیں گے کہ ٹھیک ہے عقل سے یہ اگر کنفرم نہیں بھی ہوتا تو ہم کہیں گے یہ خبر سے کنفرم ہو جاتا ہے. نہیں, عقل سے بھی ہوتا ہے. نہیں عقل سے بھی ہوتا ہے, میں عقل سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. عقل سے بھی ہوتا ہے, رک جائیے ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو, ایک منٹ. یہ کتاب ویسے لانے کی ضرورت نہیں تھی اسکرین پر, لیکن چونکہ آپ نے عربی کی ایک عبارت پڑھی تو اس لیے میں اس کتاب کو لے آیا سامنے. جی اچھا جی. آیا سامنے. جی اچھا جی. یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر شرح العقائد النصفیہ. شرح العقائد النصفیہ. اب دیکھیں صفحہ نمبر 99 ہے, بحث الاسماء والصفات, اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے. جی اس کے آتھر ہیں سعد الدین التفتازانی. اچھا, اور اس کے دو آتھر ہیں ایکچولی, ایک کا ٹیکسٹ ہے اور دوسرے کی کامنٹری ہے. جن کا ٹیکسٹ ہے وہ ہے نصفی, ابو بکر النصفی, اور جن کی شرح ہے یا انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے سعد الدین التفتازانی. اس لیے شرح لکھا ہے صحیح سے. ہاں اسی لیے شرح العقائد النصفیہ لکھا ہے. جن کا ٹیکسٹ ہے وہ ماتریدی ہیں اور جن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اشعری ہیں. اچھا اچھا. امام غزالی بھی اشعری ہیں. تو ولا متناہن لأن ذلك من صفات المقادیر والاعداد. یہ ٹھیک ہے, آپ کلاسیکل عربک 100% نہیں جانتے ہوں گے, لیکن اتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن آپ اچھا سمجھا. جتنا سمجھ میں آ رہا چلے اتنا بتائیں. ولا متناہن کیا مطلب ہے اس کا؟ متناہ کا تو مجھے مطلب پتہ نہیں ہے. متناہن کا مطلب ہے کہ وہ فائنائٹ نہیں ہے. اچھا اچھا. کیوں؟ اس کی وجہ وہیں دے دی, بِإِنَّ ذَلِكَ مِن صِفَاتِ الْمَقَادِيرِ قادیر والاعداد. اچھا اچھا. کیونکہ فائنائٹ ہونا یہ مقدار اور عدد کی کوالٹی ہے, اس کی صفت ہے. یعنی جو چیز بھی کوانٹٹی کے تحت آئے گی, جو کاؤنٹیبل ہوگی, جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو, کاؤنٹیبل ہوگی, وہ فائنائٹ ہوگی. تو واٹر بھی تو انکاؤنٹیبل ہے. جو چیز کا واٹ ایور, کیا کہہ رہے دوبارہ؟ نہیں مطلب پانی بھی تو انکاؤنٹیبل ہے, مطلب یعنی فائنائٹ تو ہے نا پانی. پانی خدا تھوڑے نہ ہے. نہیں, دوسرے کہ وہ آپ کے لیے انکاؤنٹیبل ہے نا. اچھا ہاں, کہیں نہ کہیں تو فائنائٹ نمبر آف مالیکولز ہیں اس. تو وہ تو آپ کے لیے ہے, ہم نہیں کر پا رہے اس لیے, لیکن ہو سکتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ہم بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی ٹیکنالوجی ایڈوانس کر لیں. وہ تو مطلب مقادیر میں آ گیا نا, مقادیر ہے نا حضرت, وہ مقادیر میں آ گیا, عدد میں نہیں آئے گا. بالکل بالکل, مقدار میں آ گیا وہ, ایگزیکٹلی. عدد میں نہ آئے تو مقدار میں آ گیا ہے 100%. تو اب جو چیز مقدار اور عدد میں ہے ہی نہیں تو اس کا تو وہ تو انفینٹی ہوگی نا. صحیح سے. ہاں میں سمجھ گیا. سب ایک بات اور ہے, یہ دیکھیں, یہ سمجھنا ہے کہ شاید آپ یعنی کہ خدا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں خدا انفینائٹ ہے تو وہ عدد کے اعتبار سے انفینائٹ ہے یا وہ مقدار کے, نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہم اس کو مطلب یہ نمبر والے انفینائٹ کر سکتا ہے یا والیوم والے اس میں انفینائٹ نہیں کہتے. نہیں, میں پاور کے حساب سے انفینائٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو چاہے کر سکتا ہو. جتنے بھی امکانات ہے اس پہ اس کو برابر سے قدرت حاصل ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا اچھا.
جتنی بھی لاجیکل امکانات اس کو برابر سے قدرت حاصل ہے. ہاں سمجھ گیا میں، سمجھ. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیں صحیح ہے، ماشاء اللہ.